بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوگے۔ 160 سے زیادہ ارکان پارلیمنٹیرین نے وزیر اعظم شہباز شریف کو کس ملک کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے حوالے سے کیوں خط لکھ دیا ہے۔ اہم ترین ملک کا جہاز 200 سے زیادہ مسافروں کو لے کر سڑک کے راستے کس شہر میں جا کر پہنچا ہے۔ ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلاً بات چیت اور تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹ ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ پاکستان پارلیمنٹ کے 160 سے زیادہ ارکان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی کانگریس کے جو 60 ارکان کے خط کے جواب میں لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو امریکی مداخلت ہے کہ عمران خان کی جو رہائی کے حوالے سے، یا جو اس وقت امریکی ارکان نے جو خط لکھا اپنے صدر بائیڈن کو کہ وہ مداخلت کرے، تو اس کے جواب میں پاکستانی ارکان پارلیمنٹ نے خط لکھا ہے کہ یہ پاکستان کی معاملات میں مداخلت ہے اور یہ امریکہ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عمران خان 9 مئی کے ایسے سنگین واقعات میں ملوث ہے جس نے لوگوں کو جس طرح اکسایا اور فوجی تنصیبات اور دیگر جگہوں پہ جو حملے کریں، اس پر عمران خان کو تو سزا ملنی چاہیے۔ بالکل ارکان پارلیمنٹیرین کو اپنے ملک کے وزیر اعظم کو خط لکھنا چاہیے، لیکن یہاں پر یہ بات انہی ارکان کو جب یہ سوچنا چاہیے بلکہ یاد کرنا چاہیے کہ جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں امریکی مداخلت پاکستان کے اندر رہی، کتنی رہی، یہاں تک کہ جب نواز شریف کو جیل میں جب اس کو قید کیا گیا تھا پرویز مشرف کے دور میں، تو اس وقت نواز شریف ڈیل کر کے گیا تھا، تو اس وقت امریکی کی صدر کی مداخلت، قطر کے بادشاہ کی مداخلت، ایون سعودی عرب کے بادشاہ کی مداخلت کے بعد نواز شریف کیا پورے اس کے شریف خاندان کو نہ صرف جیل سے رہائی ملی بلکہ وہ تمام کے تمام سعودی عرب شاہی محل کے مہمان کے طور پہ وہاں منتقل ہو گئے اور 10 سال کا ایگریمنٹ کر گئے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک اس وقت اگر وہ ملک نہیں چاہتے تو پاکستان نواز شریف یا اس کے باقی جو ہے خاندان ملک کے اندر ہوتا، جیلوں میں ہوتا۔ ایون باقی معاملات میں بھی امریکہ کی مداخلتیں رہی ہے، تو صرف سائفر کیس میں جب عمران خان نے جب یہ کہا کہ اس کی حکومت کو کس طرح امریکہ نے گرایا، سائفر والا اس نے خط لہرایا تھا جس کو بعد میں امریکن نے بھی اس کی تردید کی، لیکن پاکستان حکومت جب شہباز شریف کی 2022 میں آئی تو اس وقت کہا کہ یہ سائفر تھا ہی نہیں، ایک جھوٹ کا پرندہ تھا۔ تو لیکن یہ چیزیں کسی نہ کسی حوالے سے یہ ہمارے یہاں پر ہوتی ہیں اور ملکوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اب پاکستان و امریکی کانگریس کے جو ارکان نے جو خط لکھا ہے، تو اب اگلا ٹرم جو ابھی 5 دن کے بعد امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس میں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ دونوں جو صدر کے مقابلے میں ٹرمپ اور ایک وہ خاتون ہے، دونوں کا بہت بڑا ایک کانٹے دار مقابلہ ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ٹرمپ دوبارہ دوسری مرتبہ منتخب ہو کر آتے ہیں نہیں آتے ہیں، لیکن ان ملکوں کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ ٹرمپ اگر آ گیا تو عمران خان کو جو ہے ایک ریلیف مل جائے گا اور اس کو رہا کر دیں گے۔ پاکستان کا ایک عدالتی قانون ہے، سب کچھ ہے۔ اب یہاں پر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ باہر غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت پر عدالتیں فیصلہ کریں گی، تو یہ تو پھر پاکستان کے قانون کے لیے بھی ایک بڑا لمحہ فکرہ ہوگا کہ کسی اور ملک کی مداخلت پر کوئی آزاد، وہ ایک الگ بات ہے جیسے میں نے نواز شریف کا بتایا۔ اسی طرح جو ہے نا یہاں پر ویسے تو یہ بدقسمتی ہے کہ غیر ملکی جو ہوتے ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ مثلا ہم تو وہ عمران خان صحیح کہتا تھا کہ پاکستان کو انہی حکمرانوں نے اشرافیہ نے غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب نواز شریف امریکہ کے دورے پہ گئے ہیں تو اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جا رہی ہیں کہ وہ
آنے والے صدر کے ٹرمپ کے لیے جو ہے نا ان کے ساتھ ملاقات کرنے کا، اب اس میں کہاں تک حقیقت ہے، کیا وہ ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو اس جو اس وقت ماحول ہے دنیا میں، ایک طرف تعلقات بنانے کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف حکومتیں بچانے کی بات کی جاتی ہے، تو ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو اتنے جلد بازی کا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسرا ناظرین، اہم ترین جو ویسے تو پی آئی اے کے لیے ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں، کیا بلکہ حکومت اعلان کر چکی ہے، اتنا بڑا خسارے میں جا رہی ہے، جس کو پرائیویٹ کر رہے ہیں، اس کو نجی شعبے کے حوالے کر رہے ہیں، جس کے لیے گولیاں منگائی جا رہی ہیں۔ لیکن آج جب یہ اطلاعات میرے پاس آئی ہیں کہ پی آئی کا کراچی میں ایک 777 جہاز اتنا بڑا، جس میں 300-400 سے زیادہ مسافر اس میں سفر کرتے ہیں، وہ جہاز خراب ہونے کے باعث اس کو ایک بڑے جو اس میں جو ٹرالے میں اس کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ کس طرح اس کو لے کے، جس کی وجہ سے کراچی سے حیدرآباد تک تقریباً 200 کلومیٹر کا جو وہ راستہ ہے، اس کو کس طرح بند کیا گیا اور اس کو حیدرآباد ایئرپورٹ پر منتقل کیا گیا ہے۔ اب وہ حیدرآباد ایئرپورٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے ہی وہ جو ہے نا بند پڑا ہے، وہاں پر کوئی فلائٹ نہیں آتی، ماں سوائے کوئی وی آئی پی اگر کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو اس کو جو اترنے کی، جہاز کو لینڈ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف حکومت ان کو پرائیویٹ کرنے جائے، دوسری طرف اس طرح کے جو ہے کروڑوں روپے کے جہاز اگر خراب ہو گیا ہے تو اس کو مرمت کرانے، اس کو صحیح کرانے کے بجائے ایک ہوتا ہے جیسے کباڑی میں ابھی کراچی سے حیدرآباد منتقل کر کے وہاں کھڑا رہے گا، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جہاز کی انجنیں بھی نکل جائیں گی، ٹائر بھی نکل جائیں گے، اور ایک اس کا جو نا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بت کے طور پہ وہ کھڑا رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں لوگوں کو یہ کہا جائے کہ جی آپ اس کی جا کے تصویریں بنائیں، سیر تفریح کریں، بس گھومیں پھریں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔